لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل سجودنا آمين يا رب العالمين۔ سورہ کہف لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ وہاں سے آگے چلیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے واقعے کو بیچ میں چھوڑا تھا، لیکن اب ہم تھوڑا سا پیچھے سے لے کے واقعہ چلتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، یہاں پر خادم میں یا ساتھ جو بھی لڑکا تھا، فتن ایج ہوتی ہے 15 سے لے کر 33 کے درمیان، یعنی اتنی ایج کے درمیان ان کی تھی۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، وہ کہنے لگے میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر، یعنی جہاں پر دو دریا ملتے ہیں میں وہاں پر نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا میں چلتا ہی رہوں گا، یعنی میں اس کے پیچھے لگا ہی رہوں گا۔ یہاں پر کنسسٹنسی کا پتہ چلتا ہے کہ جب تک میں اس کو پا نہیں لوں گا میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی چیز پانے کی بڑی خواہش ہے، پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوتی پھر چھوڑ کے چلو اگلی چیز، پھر جمپ کر کے اگلی چیز۔ یعنی انسان کو محنت، لگن اور کوشش سے کرنی چاہیے۔ آپ جتنے کامیاب لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ شروع میں آپ کو بتائیں گے کہ شروع کے چند سال صرف محنت کے چند سال تھے، اور اس کے بعد ہمیں رسپانس آنا شروع ہوا اور پھر ہم اتنے کامیاب بزنس مین بن گئے یا وومن بن گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ٹائم لیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جو علم حاصل کرنے کی ٹھانی ہے، میں اس کے یعنی میں اس جگہ پر پہنچ کے ہی دم لوں گا، یا پھر میں چلتا ہی رہوں گا جب تک مجھے وہ جگہ نہیں مل جاتی۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، چنانچہ جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ فاتخذا سبیلہ فی البحر سربا، تو سمندر نے مچھلی میں ایک عجیب سی سرنگ بنا لی تھی، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے، اب دیکھیں جب اس جگہ سے آگے گزرے تو کیا ہوا، قال لفتاہ، اپنے غلام سے کہنے لگے آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، لقد لقینا، تحقیق پہنچی گیا ہمیں، من سفرنا، ہمارے سفر سے بہت تھکاوٹ، یعنی ہمیں تو کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ اس جگہ سے گزرنے سے پہلے پہلے نہ ان کو تھکاوٹ ہوئی تھی نہ بھوک لگی تھی، لیکن جیسے ہی مچھلی چلی گئی، کیونکہ وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی تھی، اب آگے جا رہے تھے، ایکسٹرا چلنا پڑ رہا تھا، وہاں پر پہنچ کر ان کو تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا، نہ لگی تو پتہ نہیں اور کتنا آگے چلے جاتے، تو لگی تو وہیں پر رک گئے اور کہا تھا ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر جو ان کو یاد آیا کہ او ناشتہ تو ہے ہی نہیں، کال آ رہی تھا، اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اس چٹان پر ہم نے پناہ لی تھی، جب ہم وہاں ٹھہرے تھے، فانی نسیت الحوت، تو میں نے وہاں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا آپ سے بلوا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنایا تھا، یعنی سرنگ سی بنا لی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال ذالک ما کنا نبغی، موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا، پھر دونوں لوٹے اعلی آثارہم، اپنے قدموں پر، قصصا، واپس، یعنی جہاں پر جگہ چھوڑ کے گئے تھے وہی جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس آئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علم، اور اس کو اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، یعنی جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا ایز اے پیغمبر، وہ علم خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، لیکن جو علم خضر علیہ السلام کے پاس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ صحیح؟ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں ہمارے اس بندے کے پاس پہنچ گیا جس کو ہم نے خاص علم سے نوازا تھا۔ قال له موسیٰ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ مجھے سکھائیں اس علم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، کہ آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیں گے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا تم میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی تم ایسا نہیں کر سکو گے، تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے، تم یہ علم حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو جب تک کہ تمہارے پاس وہ چیز آئی نہیں، تم نے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا، یعنی تم اس علم کو احاطہ نہیں کر سکتے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے جو کام میں کروں گا۔ قال ستجدنی، اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بہت جوش و خروش سے سیکھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرن، صبر کرنے والا، یعنی انشاءاللہ میں صبر کروں گا، ولا عاصی لک امرا،
اور میں آپ کے کام کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا، میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ پھر اگر تم میری پیروی کرتے، یعنی پھر تم نے تم نے میری واقعی پیروی کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَسْأَلْنِي، تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک میں خود اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتا نہ دوں۔ فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چل دیے۔ حتیٰ اذا رکب فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو کیا کیا؟ خرقہا، اس نے اس کو پھاڑ دیا، یعنی کشتی میں سوراخ کر دیا، شگاف ڈال دیا۔ قال اخرقتها، انہوں نے کہا کیا آپ نے شگاف ڈال دیا، آپ نے کشتی خراب کر دی، تو کوئی کالا تاکہ اس کے بیٹھنے والوں کو ڈبو دے، لقد جیت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی غلط بات کی، یہ تو آپ نے بڑا برا کام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے نا رہا نہیں گیا، کیونکہ وہ ایک پیغمبر تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے، تو ان سے رہا نہیں گیا کہ جب انہوں نے یہ کام ہوتے دیکھی، کیونکہ یہ ایک بہت عجیب بات تھی، تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ ایک تو انہوں نے بغیر کرائے کہ آپ کو آفر دے دیا، اپنے ساتھ بٹھا دیا، اوپر سے آپ ان کی کشتی خراب کر کے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ قال علم اکن انک لن تستطیع معی صبر، انہوں نے یاد کرایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال لا تؤاخذنی، فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہا آپ مجھے اس بارے میں نہ پکڑیں جو مجھ سے بھول میں ہو گیا، یعنی میں بالکل بھول گیا تھا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، آپ میرے بارے میں سختی نہ کریں، مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔ کون تعالیٰ کا، چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلامہ فقتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، تو وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ملے ایک لڑکے سے، فقتلہ، تو انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ قال قتلت نفسا، کہا آپ نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا بغیر یعنی وجہ کے، ایک پاکیزہ بچے کو، پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بڑا ہی برا کام کیا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہا کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ نے میرے سے سوال نہیں کرنا، آپ میرے سے صبر نہیں کر سکیں گے؟ یعنی میں نے آپ کو یاد کرایا تھا، میں نے آپ کو شرط رکھی تھی کہ اگر آپ نے میرے فالو کرنا ہے تو آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، تو آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها، انہوں نے کہا اچھا اب آخری چانس دے دیں، اب اگر میں کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں، کسی چیز کے بارے میں آپ کو انپٹ دوں تو کیا کرنا؟ پھر آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، بس اب آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے، یعنی اب فائنل وارننگ آپ مجھے دے دیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، چنانچہ وہ دونوں چل پڑے اور وہ ایک بستی میں داخل ہوئے اور وہاں پر انہوں نے کھانا مانگا اس کے رہنے والوں سے، فابوا، انہوں نے انکار کیا، کھانا نہیں دیا، یضیفہما، کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں، فوجدا، پھر وہ انہوں نے پایا، فیہا جدارا، اس میں ایک دیوار کو، یرید ان ینقض فاقاما، کہ وہ گرنا چاہتی تھی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کمنٹ دے دیا، کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو ان سے معاوضہ لے لیتے، یعنی ان کا کام فری میں کرنے کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں دیا، آفر نہیں کیا، تو بجائے اس کے کہ اگر آپ ان سے کچھ معاوضہ طے کر لیتے ہم کچھ کھا پی لیتے۔ تو یہاں پر اب وہ آگے سے رسپونڈ کرتے ہیں، قال ھذا فراق بینی و بینک، چلو میرے اور تمہاری درمیان اب جدائی ہے، سأنبئک، ان قریب میں بتاؤں گا تمہیں، بتاویلی، تعبیل، ما لم تستطیع علیہ صبر، ان باتوں پر جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے، یعنی اب میں تم ان باتوں کی تمام تفصیلات بتاتا ہوں۔ اما سفینہ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ مسکین لوگوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی، یا ملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں عیب ڈال دوں، وکان وراءهم ملک یاخذ، کیونکہ ان کے پیچھے یعنی ابھی آگے ایک آنا لگا تھا بادشاہ جو چھین رہا تھا کل سفینۃ غصبا، غصب کر کے زبردستی کشتیاں چھین رہا تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی جنگی مہم آئی تھی اور وہ اس مہم کے لیے 100 کشتیوں کی ضرورت تھی، تو وہ زبردستی لوگوں سے کشتیاں چھین چھین کر جنگی مہم کے لیے لے رہا تھا۔ اب یہ کشتی جو اس کے کام کی نہ ہوتی کیونکہ اس میں ایک شگاف تھا، تو ظاہر ہے اس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا ہوگا کہ بھئی یہ کشتی میں نے کس کام کی، یہ تو ٹوٹی پھوٹی ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اور ایک شگاف کو جوڑنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بالکل ساحل کے قریب آ کے شگاف ڈالا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا ہوگا بادشاہ نے تو اسے کشتی نہیں لی، اس نے کہا یہ عیبدار کشتی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ کشتی انہی کے پاس رہی، انہوں نے دوبارہ مرمت کر کے اس سے اپنا چیزیں کرنا شروع ہو گئے، اور بعد میں یقیناً ان کشتی والوں نے شکریہ ادا کیا ہوگا کہ شکر ہے کشتی ہماری میں شگاف تھا، اگر شگاف نہ ہوتا تو ہماری کشتی بھی آج چھین چکی ہوتی۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اس وقت ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔
اور پھر بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا شکر ہے ایسے نہیں ہوا، اگر ایسے ہو جاتا تو کتنا نقصان ہو جاتا۔ وہ امل غلام، اور رہا وہ لڑکا، فقان ابواہ مؤمنین، ان کے والدین نیک تھے، مومن تھے، فخشینا تو ہم ڈرے، ایورہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ ان دونوں کو اپنی سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، یعنی ان کو اتنا تنگ کرے گا کہ ان کی لائف میں، یعنی ان کے ایمان کو خراب کرے گا، ان کو ایسی آزمائش میں ڈالے گا۔ فاردنا تو ہم نے ارادہ کیا، یبدلہما کہ بدل دیں ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کا رب، خیرن بہتر، منہ اس سے، زکاتن یعنی پاکیزہ، و اقرب رحمہ اور رحمت کے اعتبار سے زیادہ قریب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ ان کو اس سے بہتر اولاد دے۔ کئی دفعہ اولاد ہوتی ہے چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ریپلیسمنٹ دیتے ہیں، تو کئی دفعہ وہ جو ریپلیسمنٹ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ اگر زیادہ دیر زندہ رہتی تو کیا کیا کرتے ہیں، لیکن وہی بچے جو چھوٹی ایج میں چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ وہ قیامت والے دن بیت الحمد میں ہوں گے، اور وہاں پر وہ اپنے والدین کو دامن سے پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، تو وہ ان کے لیے اچھا ہو گیا نا۔ بظاہر ایک تکلیف تھی بچے کا مرنا، لیکن وہ ان کے لیے اچھا ہو گیا کہ اللہ نے ریپلیسمنٹ میں اولاد بھی اچھی دے دی۔ وہ امل جدار، اور رہی وہ دیوار، فکان علی غلامین تو وہ دیوار دو لڑکوں کی تھی یتیم شہر میں، وکان تختہ کنز لہما اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا، وکان ابوہما صالحا اور ان کا والد نیک آدمی تھا، فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک، چنانچہ آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ جب وہ دونوں بڑے ہوں، اپنی جوانی کو پہنچے، تو وہ اس جگہ سے اپنا خزانہ نکال لیں، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے، میں نے خود سے یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ذالک تعمیل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کی تعویل تھی جس پہ تم صبر نہیں کر سکتی، یعنی یہ حقیقت تھی ان باتوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب واقعہ سنا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کر لیتے تو پھر ہمیں کچھ مزید چیزیں بھی سننے کو ملتی، یعنی کچھ ہمیں مزید باتیں پتہ چلتی۔ بہرحال آخری قصہ جو اس میں آتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں، وہ یسألونک عن ذوالقرنین، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین اس سے مراد کافی چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ کرن ہوتا ہے دو کنارے، کچھ لوگ کہتے ہیں سینگ مراد ہے، اس سے کرن سینگ مراد ہے، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ واقعی اس کے سر پہ دو سینگ تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا ہیلمٹ سا، یعنی اپنے سر پر ایسا تاج سا پہنتا تھا جس کے دو سینگ نکلے ہوئے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے مشرق اور مغرب یعنی بہت بڑا ایریا اس کے قبضے میں تھا، اس وجہ سے وہ ان دونوں چیزوں کا مالک تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 12 ڈویژن جو بھی تھی اس کو مشہور تھا ذوالقرنین کے نام سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سکندر اعظم ذوالقرنین تھا، تو سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں تھا، کیسے؟ کیونکہ سکندر اعظم مشرک تھا، ٹھیک ہے، ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے سکندر اعظم مشرک تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لیکن ذوالقرنین ایک مسلمان بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذوالقرنین اس کے بارے میں جو ہمیں اسرائیلی روایات سے یعنی بائبل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ذوالقرنین وہ شخص تھا کہ جب بنی اسرائیل پر جو سورہ اسراء میں عذاب کا ذکر آتا ہے کہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں لے کے جائیں گے، تو وہاں پر جو پہلی دفعہ عذاب میں لے کر گئے نا، تو اس دفعہ جو بادشاہ آیا تھا نا جس نے ان لوگوں کو واپس کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو واپس ان کے شہر میں بھیجا تھا اور واپس ان کو فلسطین میں آباد کیا تھا، تو یہ ذوالقرنین ہی تھا، یعنی جو سخت جنگجو لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور پھر اس نے بخت نصر کو شکست دی تھی، اور اس کے بعد اس نے واپس بنی اسرائیل کو آباد کیا تھا، اور اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے کتاب کو فالو نہیں کیا تو پھر ٹیٹس نے ان کے اوپر حملہ آور ہوا، اور پھر اس نے ان کو دوبارہ سے اس جگہ سے نکالا تھا۔ تو بہرحال ایک دفعہ ذوالقرنین نے واپس بنی اسرائیل کو آباد کیا تھا، تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی، لیکن یہ نبی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ نبی نہیں تھا۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، ان قریب ہم آپ سے اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سوالات تھے جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ بھیجے تھے کہ یہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر وہ ان سوالوں کے جواب دیں تو یہ نبی ہے، ورنہ یہ نبی نہیں ہے۔ اور ان میں ایک سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا تھا روح کے بارے میں، اور تیسرا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، کہ آپ یہ 3 سوال پوچھیں۔ تو بہرحال ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن پاک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ ان مکنا لہ فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا، ہم نے اس کو زمین میں بسایا تھا، وآتیناہ اور ہم نے اس کو دی ہوئی تھی من کل شیء سببا، ہر چیز کے بارے میں سامان، یعنی ہم نے اس کو ڈفرنٹ چیزوں سے نوازا ہوا تھا، اس کے پاس ملٹیپل چیزیں موجود تھیں، تو وہ کیا کرتا تھا، ملٹیپل چیزیں رکھ رکھ کے بیٹھا ہوا نہیں تھا، کیا کرتا تھا، فاتبع سببا،
وہ ان اسباب کی پیروی کرتا تھا، وہ ان اسباب کو اپنے کاموں میں لاتا تھا، ان چیزوں کو اپنے کاموں میں استعمال کر کے لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک مہم پر چلا۔ ہم کہتے ہیں بس جس جگہ ہم بیٹھ گئے اسی کا غم نہیں جاتا۔ اگر ہمیں اس جگہ سے موو کر دیا جائے تو ہم تو اس جگہ کے غم سے ہی نہیں نکل پاتے کہ اچھا اب ہم یہاں کیوں آ گئے۔ ذوالقرنین کے بارے میں دیکھیں، ایک جگہ فتح کرتا ہے، اس سے اگلی جگہ جاتا ہے، وہ جگہ فتح کرتا ہے، اس سے اگلی جگہ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا اچھا اب تو میرے جو ہے نا کنٹرول میں اتنی زیادہ جگہ آ گیا، میں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں پیوں گا اپنی مرضی کی جگہ نہیں۔ وہ ٹریول 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 کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے۔ تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نا، ہم گھر بیٹھ کے وہ چیز نہیں سیکھ پاتے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ٹریول کروا کے سکھانا چاہتے ہیں۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچا جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما، تو اس نے پایا وہاں پر ایک ایسی، یعنی وہاں پر سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو سورج کو ایسا پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اگر کسی نے کبھی یہ سین دیکھا ہو، کراچی والوں نے مست دیکھا ہوگا کہ جب سمندر کے پاس غروب ہونے کا سین ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا، سمندر کے اندر جا رہا ہے سورج۔ تو یہاں پر جس جگہ سورج غروب ہو رہا تھا، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا رات کے وقت، شام کے وقت سورج غروب ہو رہا تھا تو پانی کالا لگ رہا ہوتا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایسی جگہ موجود تھا کہ دور ایک دلدل تھی اور ایسا لگ رہا تھا دلدل کے اندر جا رہا ہے۔ تو وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے آپشن دی ذوالقرنین کو، اما ان تعذبا، خواہ تم ان کو عذاب دو، اور اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب یہ جو قوم تھی نا، اس نے بہت زیادہ فساد کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے دل میں ڈالا کہ یا تو ان کو معاف کر دو، دونوں آپشن تھی، یا ان کو معاف کر دو یا پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی یا تو کو معاف کر کے اچھا سلوک کرو یا پھر ان کو سزا دے دو جو انہوں نے فساد برپا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپشن دی گئی تھی جب فتح مکہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کرنا، یعنی لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یہی سیم بات یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی۔ تو یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا اور اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ذوالقرنین کو۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں بھی بات ڈالی گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ نبی تو نہیں تھا، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ یا تو چاہو تو ان کو سزا دے دو جو انہوں نے فساد کیا، یا چاہو تو ان کو معاف کر دو۔ تو ذوالقرنین نے کیا کیا؟ قال اما من ظلم، اس نے کہا وہ جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو ہم عنقریب عذاب دیں گے اس کو، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ برا عذاب دیں گے، یعنی جس نے تو غلطی کی ہے وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ وہ اما من آمنا، لیکن جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور اپنے کام درست کر لے، یعنی نیک عمل کرے، فلو جزان الحسنى، تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، وسنقول له من امرنا یسرا، تو اس کے لیے ہم اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے، یعنی پھر ہم اس کے لیے بھی آسانی کر دیں گے، اس کے لیے کچھ گنجائش نکل آئے گی۔ ثم اتبع سببا، یہ کام کرنے کے بعد اب اگلی منزل، پھر سامان تیار کیا، پھر ٹریولنگ شروع کی، ثم اتبع سببا، اسباب کی پیروی کی، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا، وجد تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو اس نے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا ہوا تھا، یعنی سورج کی کے بارے میں کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر سورج، یعنی طلوع ایسی جگہ پر ہو رہا تھا جہاں پر سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں پر سورج لمبا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر سورج لمبا رہتا ہے، یہاں پر جلدی غروب نہیں ہوتا، غروب بھی ہوتا ہے تو وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے پھر جلدی سے طلوع ہو جاتا ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے میدانی علاقے میں آباد تھے کہ جہاں پر سورج کی طرف سے کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی کوئی ڈھکی ہوئی چیز نہیں تھی، یعنی میدان میدان تھا اور وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، تو سورج سے کوئی پردہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ جو اوپن جگہوں پر نہیں رہتے نا، یا جہاں پر درخت ہو یا بلڈنگ اونچی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو ان چیزوں سے بھی تھوڑا تھوڑا پردہ لگتا ہے، یا پھر گھروں کے اندر رہنے سے بھی پردہ ہے۔
तो वो लोग ऐसी ओपन जगह पर कहीं रहते थे जहां पर सूरज से कोई पर्दा नहीं था। कदालिका वकद अहतना बिमा लदयहि खुबरा, ऐसा ही था। यानी इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जुल्करनैन के को बहुत सारी चीजें दी हुई थी। यानी जुल्करनैन के पास जो भी था अल्लाह ताला ने उसके इल्म का अहाता कर रखा था। यानी अल्लाह ताला को सब मालूम था कि उसके पास क्या क्या चीज है और कैसे वो उसको बुरुएकार लाता है। सुम्मा अतबा सबाबा, फिर उसने पैरवी की असबाब की, फिर चल पड़ा। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, बार बार ट्रैवल कर रहा है। हम तो मसले में पड़ जाते हैं, इतनी ट्रैवलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उससे मुख्तलिफ काम लेना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला ने ना उसको मुख्तलिफ चीजें अता की हुई हैं। उसके पास टेक्नोलॉजी है उस वक्त की, और वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी जानता है। वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। हत्ता इज़ा बलग बैन अस्सद्रैनी, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान में पहुंचा, वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफक़हूना क़ौला, तो उसने दोनों से उस तरह की एक कौम देखी। यानी वहां पर दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसने देखा कि उन दोनों के दरमियान एक कौम है, ला यकादून यफक़हूना क़ौला, करीब था कि वो कोई बात नहीं समझते थे। यानी वो एक ऐसी कौम थी जिनको ना जुल्करनैन की कोई बात समझ आती थी और ना जुल्करनैन को उनको कोई बात समझ आती थी। यानी आपस में कम्युनिकेशन गैप था, बैरियर था, बात नहीं समझा पाते थे। और फिर क्या हुआ, अगली बारी आज में हम देखते हैं कॉल वो बात कर रहे हैं या जुल करनैन, अब उनको नाम पता चल गया, कह रहे हैं जुल करनैन। ये कैसे हुआ, ये बैरियर कैसे टूटा? लाजमी बात है जुल्करनैन के पास कोई ना कोई ट्रांसलेटर, कोई ना कोई तरीका उसने निकाला होगा कि जिस तरीके से वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। जो मैंने आपको बताया ना कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वो लोग यानी लोगों के मसाइल हल करने के लिए वो डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करता था और वहां पर उनकी मुश्किलात हल किया करता था। और जहाँ पर कोई फसाद या फितना हो रहा है वहां पर उसको भी रोक लगाता था। और इसी तरह यानी वो एक ऐसी राया अपने साथ यानी वो डेवलप करना चाहता था कि जहाँ पर ऐसे लोग हों जो कि हकीकी मानों में अच्छी तरह एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारे। यानी वो चीजों को फिक्स करना चाहता था। तो उसके लिए वो ट्रैवलिंग भी ज्यादा कर रहा है, वो लोगों के मसाइल भी हल कर रहा है। यानी वो एक खिदमत वाले जज्बे के साथ ट्रैवल कर रहा है बार बार। कौन या जल करने नहीं, अब वो कौन बात करना शुरू होगी। उसने कहा ऐजुल करना ही, इन याजूज व माजूज मुफसिदूना फिल अर्द, बेशक याजूज और माजूज वो फसाद करते हैं जमीन में। फहल नजलुल का खर्जन, क्या हम आपको कुछ पैसे दें, क्या हम आपको कुछ टैक्स दें, अला अन तजला बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप उनके और हमारे दरमियान कोई दीवार बना दें। सद्दा कहता है रोक, यानी कोई रोक लगा दें कि वो हम तक ना आए, वो हमारे पास ना आ सके। कौल अम्मा मत करनी फी रब्बी खैरुन, उसने कहा जो मेरे रब ने मुझे दे दिया है, इक़्तिदार भी दिया है, मेरे पास मालो दौलत भी है, मुझे तुम्हारा पैसे नहीं चाहिए। फ़ाइनूनी, हाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम्हारी मैन पावर चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम इन पर्सन तुम्हारी हेल्प चाहिए। फ़ाइनूनी, तो मेरी मदद करो बिकुव्वत, कुव्वत के साथ। अज अल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए एक मजबूत दीवार। उन्होंने कहा था सद्दन बनाए, कोई रोक लगा दे, कुछ लगा दे। वो कहते हैं मैं रदमा बनाऊंगा, सद्दन की बजाय रदमा, एक मजबूत बंद बना के दूंगा। आतूनी जुबर अल हदीद, अब उसने कैलकुलेशन की होगी कि अच्छा यहाँ पर क्या बनाया जाए। देखिए दो पहाड़ों के दरमियान कोई चीज बनानी है, कोई मशीनरी नहीं थी वहां पर उसके पास कि हाँ जी अब ये चीज बनाओ, अब इसको घोलो और अब इसको मिक्स करो और अब सीमेंट डाल दो, अब सरिये डाल दो। ऐसी चीजें नहीं थी। उसके पास जो उस वक्त की चीजें अवेलेबल थी वो उसने डाली और एक मजबूत चीज बनाई। यहाँ से पता चलता है कि उसके दिमाग कितना यानी क्विकली काम कर रहा था। वो अपनी चीजों में किस तरह से, यानी उसकी नीयत ये थी कि मैंने किस तरह से लोगों की हेल्प करनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला भी उसको इन्हीं चीजों में सुझा देते थे। आपने कभी देखा है कुछ लोगों को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है अल्लाह ताला उसके लिए उसी चीज को आसान कर देते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं जिनको सिलाई में बहुत इंटरेस्ट होता है, कढ़ाइयों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो वो ऐसे ऐसे पैटर्न बनाएंगे कि आम बंदा देखेगा तो कहेगा वाकई कितनी जबरदस्त बनाई है। और वो फिर अगले से अगला और पैटर्न बनाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरफ हम अपना जहन लगाते हैं ना, हमारा जहन उस तरफ चल पड़ता है। जब हम एक चीज करते हैं, यानी किसी एक कोई भी एक काम आप सोचें, जब आप उस काम को करना शुरू करते हैं तो आपका उसी चीज में जहन खुलना शुरू हो जाता है और फिर आप उसी चीज में आगे एक्सेल करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट से वो काम कर रहे होते हैं। सही। तो आदुनी जुबर अल हदीद, उन्होंने कहा लाओ मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े, मेरे पास लोहा लेकर आओ। इससे पता चलता है कि वहां पर वो लोग इस चीज से मायूस थे। अब देखें, वो उनके साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि मुझे स्पेसिफिकली ये चीज चाहिए। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैनी क़ाल अनफुकू, यहाँ तक कि जब मैं इन दोनों पहाड़ों के दरमियानी हिस्से को बराबर कर दूं, यानी लोहे के टुकड़े ऊपर नीचे रख के मैं बराबर कर दूं, तो क्या करो, क़ाल अनफुकू, फिर तुम झोंको, यानी इसके अंदर तुमने
آگ لگانی ہے، حتی اذا جعل نارن، یہاں تک کہ جب وہ آگ لگ جائے گی، یعنی آگ سے ہم اس کو پگھلا دیں گے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو پھر اس کو پگھلا ہوا تانبا اس کے اندر ڈیل دینا۔ تو اب دیکھیں، لوہا لے کر آؤ میرے پاس، ٹھیک ہے، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، جب میں اس کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے برابر کر دوں تو آگ، یعنی لگاؤ بڑی سی آگ دوں کو، اس کے بعد جب اس آگ میں تانبا پگھل جائے، اس تانبے کو اس کے اندر ڈال دینا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر مضبوط دیوار ہوگی۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، پھر نہ ان میں طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھیں، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ ان میں سوراخ کر سکیں۔ یعنی چڑھنا، کسی چیز کے اوپر چڑھنا زیادہ آسان ہے یا اس میں سوراخ کرنا؟ ایک موٹی مضبوط دیوار میں سوراخ کرنا زیادہ آسان ہے یا اس کے اوپر چڑھنا زیادہ آسان ہوتا ہے؟ تو چڑھنے کے لیے لفظ آیا استاؤ، اور استطاع تا ایڈ ہو گیا، اس کا مطلب ہے جو نقب لگانا وہ زیادہ مشکل بات تھی، اس لیے استطاع کا ورڈ آیا، ٹھیک ہے۔ تو نہ ان میں طاقت تھی کہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکتے، یعنی اتنی اونچی ہو گئی تھی، نہ یاجوج ماجوج سے چڑھا جاتا تھا، اور نہ ان میں طاقت تھی کہ وہ سوراخ میں سوراخ کر سکیں۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہ سارا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا دیکھا میں نے کتنا زبردست کام کیا تم لوگوں کے لیے، کہنے لگا اتنا ہمبل ہے یہ، کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یعنی یہ بجائے تمہیں بڑی مضبوط دیوار لگ رہی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو آخرت کے بارے میں بھی ہر چیز بالکل کلیئر تھی۔ وہ کہنے لگا کہ فائدہ جا وعد ربی جعلہ دکا، کہ جب آ جائے گا رب کا وعدہ تو کیا ہوگا کہ وہ اس کو ریزہ ریزہ، کیونکہ یہ دیوار نا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جو آج تمہیں جتنی مضبوط لگ رہی ہے یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، یعنی یہ جو گتھم گتھا ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج اب نکلیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر دیں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا، اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے کر آئیں گے، یعنی پیش کر دیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، یعنی اس وقت دنیا میں تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے تھے، اللہ کے ذکر سے ان کی آنکھیں پردے میں تھی، اس وقت اللہ کی یاد نہیں آتی تھی، اس وقت اپنے آپ کو پردے میں رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے، سنایا بھی جاتا تھا تو سنتے ہی نہیں تھے۔ اب حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے میزبانی کے طور پر۔ نزول کہتے ہیں وہ فرسٹ ڈرنک جو آپ کسی کو آفر کرتے ہیں جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے مہمانی ہے جہنم کی آگ، یعنی ان کو یہ مہمانی دی جائے گی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو شریک بنایا ہوا تھا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں اعمال کے اعتبار سے، سب سے زیادہ بڑے لوزرز کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی کے لیے، صرف دنیا کے لیے کماتے ہیں، صرف دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اور بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ جا کے کسی جگہ چڑھاوے چڑھا دیے، یعنی اللہ کا ذکر کہیں بھی نہیں، اللہ کی یاد کہیں بھی نہیں، نماز روزے کی کوئی پرواہ نہیں، مختلف غلط طریقوں سے، حرام طریقوں سے صرف دنیا کی زندگی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اس کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اعمال ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ کچھ ایسے عمل کر رہے تھے جس کے بارے میں ان کو امید تھی کہ ان کو پوچھا جائے گا ان اعمال کے بدلے، یعنی اس اعمال کے بدلے ان کو بدلہ اچھا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ملٹی پلائی بائی زیرو، کوئی بھی عمل جو انہوں نے کیا وہ ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جائے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن، ہم ان کے ڈیڈز کو ویٹ ہی نہیں کریں گے، ان کے وزن نہیں آئے گا۔ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص بھاری بھرکم شخص آئے گا،
لیکن میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مچھر کا پر، آپ سوچیں مچھر کا کتنا کچھ وزن ہے، کسی نے مچھر مار کے کبھی ہاتھ پہ رکھا ہے؟ اتنا کچھ وزن ہوتا ہے مچھر کا، آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر مچھر کا پر اس کا کتنا وزن ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو بھاری بھرکم شخص آئے گا نا، جب اس کو ناپا جائے گا، میزان میں رکھا جائے گا، تو مچھر کے پر کے ایکویلنٹ بھی نہیں آئے گا وہ۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں اس نے جو کام کیا وہ ضائع ہو گئے۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ نمبر ون، ایک ضائع ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے انسان کے، کہ اس نے عمل ایسے کیے جس کو وہ سمجھتا تھا نیک، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں تھا۔ عمل نیک کر رہا تھا لیکن ایمان نہیں تھا، اس لیے قابل قبول نہیں۔ دوسری ریزن، ایمان تھا اور نیک عمل بھی کیا لیکن دکھاوا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ذرا پکچرز لے کے ڈال دو جی، لوگوں کو پتہ چلے ہم کتنے نیک ہیں، لوگ ہماری ذرا تعریف ہی کر دیں، واہ واہ کر دیں۔ ایک ریزن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نہیں جی جو مال آپ نے دیا ہم اس کو لگا رہے ہیں، اور ایک نیت یہ ہوتی ہے ہم لوگوں کو بتائے تو صحیح ہم کتنے نیک ہیں۔ تو یہاں پر ان دونوں میں فرق ہے، اور ان دونوں کی فرق کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ تو یہاں پر یعنی جو انسان کی نیکی ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے اگر اس کی نیت دکھاوا ہو۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول جب میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر بدلہ دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ بھی میری تعریف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا شریک ہونا پسند نہیں۔ جس شخص نے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو بھی خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے وہ چیز کر دیتے ہیں، یعنی خود اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، کہیں گے یہ اسی کے لیے، پھر خود اس شخص کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو عمل کو ضائع کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ احسان جتانا۔ آپ نے بڑا کسی کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا اور اس شخص سے کوئی بری بات آپ کو پہنچ گئی تو آپ فوراً اس کو جتانے لگ جاتے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تمہیں ذرا نہیں حیا آئی، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، میں تمہیں یہ اور یہ دیا۔ اب جو آپ نے احسان جتلانا شروع کیا تو کیا ہوا؟ وہ آپ کے اعمال مائنس ہونا شروع ہو گئے، اور خدا نہ خاصہ جب آپ اس کو ضائع ہونا کا مطلب کیا ہے؟ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے۔ اینی تھنگ ملٹیپلائی بائی زیرو از زیرو، یعنی آپ اتنی محنت بھی کریں، اور شیطان یہی چاہتا ہے نا کہ ہم اپنے اعمال ضائع کر دیں، تو احسان کبھی نہ جتلائیں اسی طرح دکھاوے کے لیے، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ بیماری ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے سوشل میڈیا کے جہاں فوائد بھی ہیں وہاں یہ نقصانات بھی ہیں، کہ ہر چیز ہر بندے کو ہم بتانا چاہتے ہیں، سب کو پتہ چلے ہم کب کس وقت کیا کر رہے ہیں، لوگ ہمارے بڑا امپریشن لے کے ہم کتنے نیک ہیں۔ فحبط اعمالهم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن کوئی وزن نہیں کریں گے۔ میں تراویح پڑھنے جاتی ہوں، میں لوگوں کو میں بڑی مصروف ہوں، اسٹیٹس پہ لگا دیا میں بہت مصروف ہوں، کیونکہ میں تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں رمضان میں بہت زیادہ مصروف ہوں، اس وجہ سے کہ میں تراویح فلاں جگہ پر پڑھنے جا رہی ہوں، اور میں تہجد پہ اس ٹائم اٹھ رہی ہوں، اور اس لیے میں اس ٹائم اویلیبل نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ جنرلی بتا دیں کہ رمضان ایک بزی مہینہ ہو جاتا ہے تو اس لیے میری اویلیبلٹی نہیں رہے گی، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ مائنیوٹ ڈیٹیلز بتائیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہاں جی اب آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ 3 4 قرآن بھی ختم کرتے ہیں، آپ فلاں جگہ جا کر سنتے بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوسروں کو اس نیت سے بتانا کہ ہاں بھی دوسرا بھی آ جائے، اور ایک نیت یہ ہے کہ دوسرا سمجھے واہ اتنے نیکی کے کام، یہ جو واہ سننے کے لیے آپ نے بتایا نا اس سے آپ کی وہ نیکی ملٹیپلائی بائی زیرو ہو جائے گی۔ تو اپنے دل کو بار بار ٹٹولیں کہ میری کیا نیت تھی بتانے کی، اگر میں نے بتانا بہت ہی ضروری تھا تو میں نے کس نیت سے بتایا، تو اپنی نیتوں کو فکس کرنا ہے۔ ہم اتنی محنت سے نیکی کا کام کرتے ہیں اور شیطان اتنی آسانی سے اس کو ضائع کرا دیتا ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، یعنی ان کی مہمانی جنت الفردوس میں ہوگی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس جگہ کو بدلنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا میں کتنی بھی اچھی جگہ ہو نا انسان تھوڑی دیر بعد بور ہو جاتا ہے، پھر جگہ چینج کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہاں ایسی جگہ ہوگی وہاں وہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، آپ کہہ دیجیے اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائے
اور وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ یعنی 7 سمندر ہیں، 70% زمین کا پانی ہے، وہ پانی سب انک بن جائے، اور جو جتنے بھی درخت ہیں وہ پین بن جائیں، اور وہ اللہ کے کلمات لکھنا چاہیں تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے تمہارے جیسا میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ وہاں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یعنی میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میرا الہ یعنی تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پھر جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ، تو اس کو کیا چاہیے؟ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اس سے مجھے کوئی حدیث یاد آ رہی ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کی، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کی، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ اشرکا، اشرکا ماضی کا صیغہ یعنی وہ آلریڈی شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کی نیت سے یہ سارے نیک کام کیے وہ شرک کر چکا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ بس اللہ ہی کے لیے وہ کام کرے، لوگوں سے امید نہ رکھے، لوگ میرے لیے شکریہ ادا کریں، لوگ مجھے جزاک اللہ خیرن کہیں، نہیں۔ جیسے سورہ انسان میں آتا ہے نا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تمہیں جو چیز دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ لا نرید منکم، ہمیں نہیں چاہیے تم سے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہ ایکسپیکٹ کریں دوسرے لوگوں سے کہ وہ آپ کو شکریہ کہتے ہیں، یہ بھی نہ ایکسپیکٹ کریں، یہ بھی نہ ایکسپیکٹ کریں وہ آپ کو جزاک اللہ خیر کہیں، ہر چیز کی ایکسپیکٹیشن اللہ سے چاہے، اس نیت سے نہیں کام کریں۔ تو یہاں پر ہماری سورہ الکہف ختم ہوتی ہے۔ سورہ الکہف میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو پڑھنے کا کہا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اصل میں جو دجال کا فتنہ ہے نا وہ انسان کے اوپر ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے یا ان چاروں سے بھی آ سکتا ہے۔ انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور آزمائشیں آئیں گی تو آزمائش ان چاروں چیزوں میں سے کیٹیگری میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ نمبر 1، کبھی آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر صرف اس وجہ سے آپ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 2، فتنہ مال کا فتنہ، جب انسان کے پاس زیادہ مال آ جاتا ہے نا تو انسان کے اندر اکڑ تکبر آ جاتا ہے اور انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈرتا ہے کہ میرا خرچ ہو جائے گا تو میرے پاس کم ہو جائے گا، اور پھر وہ آہستہ 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 دین سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مال کا فتنہ، کیونکہ ظاہر ہے مال آیا پھر چیزیں بھی آئیں گی، پھر ان کے رکھ رکھاؤ بھی ہوگا، پھر ان کی دیکھ بھال بھی ہوگی، پھر ان کی مینٹیننس بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کو نہ بھولیں، یہ اصل ٹیسٹ ہے۔ تیسری چیز، علم کا فتنہ، کبھی علم زیادہ آ جائے تو تکبر میں نہ پڑے، مجھے تو اتنا علم آتا ہے، وہ اس کو تو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، وہ اتنا جاہل ہے اور وہ یہ ہے اور وہ، تو علم کا فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی صرف یہ ایک بات پسند نہیں آئی کہ جب انہوں نے کہا کہ اس وقت اس ضروع زمین پر میں زیادہ علم والا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں فلاں جگہ جاؤں، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے وہ زیادہ علم والا ہے، اس کے پاس جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام گئے، یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نبی ہوں اس کو چاہیے میرے پاس آ جائے میں بھی دیکھوں کتنا کچھ جاننے والا ہے، نہیں، میں چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا، میں نہیں رکوں گا جب تک میں اس جگہ پہنچ نہ جاؤں، اور پھر ادب سے، کیا آپ پلیز مجھے سکھائیں گے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس چیز میں سے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور پھر بار بار اپنی غلطی ہوتی ہے تو فوراً سوری کرتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایک ریلیشن شپ پتہ چلتا ہے ایک ٹیچر کا اور ایک اسٹوڈنٹ کا بھی، اور پلس علم کا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز کیا، اقتدار کا فتنہ، اقتدار بھی آزمائش ہے، جب آپ کو کوئی پوزیشن ملتی ہے کوئی بھی، اب آپ کیا سلوک کرتے ہیں، اور یہ پوزیشن صرف باہر نہیں، گھر میں بھی آپ کو کوئی پوزیشن ملتی ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے انڈر آپ کے بچے ہیں یا آپ کے انڈر آپ کے اور لوگ آتے ہیں، آپ کے کام والے آتے ہیں، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس ایک پوزیشن ہے، آپ یہ دیکھیں آپ اسکول میں کسی جگہ پر ہیں یا آپ کوئی جاب کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی بندے جو آپ کے انڈر ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ ہے، تو اقتدار بھی ایک فتنہ ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے، ہماری آزمائش ہے۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، وکل مسئول عن رعیتی، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
تو تم میں سے کوئی عبادت میں کسی کو بھی یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج میں اس چیز کے لیے اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ میرے مہربان رب کو معلوم ہے جتنا سجدے ریز ہوں کم ہے، مجھے خوشی ملی ہے، شیئر نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نظر بد سے بھی بچائے اور آپ کے لیے اس خوشی کو دائمی بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید خوشیاں عطا کرے۔ جی، آج کے سبق سے اگر کچھ سیکھا ہے تو شیئر کر دیجیے۔ یعنی جب سورہ کہف پڑھتے ہیں نا تو ایک ریمائنڈر جو بڑا اسٹرانگ ملتا ہے، باقی بھی سارے ریمائنڈر جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن میں کہتی ہوں کہ شیطان کس طرح ہاتھ دھو کے پڑا ہے نا ہماری نیکیاں ضائع کروانے کے لیے، تو کتنا مشکل ہے نیکیوں کو سنبھال سنبھال رکھنا۔ آپ اتنی مشکل سے اتنی محنت سے کرتے ہیں اور وہ اپنی محنت پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، تو نیکیاں سنبھال کے رکھنی ہیں، ضائع نہیں ہونے دینی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بھی بچائے۔ جی، اگر آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کیجیے، مجھے اچھا لگے گا۔ کوئی چیز شیئر نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ اگر کچھ شیئر نہیں کرنا پھر ہم بریک آؤٹ رومس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ حمیرہ، جی حمیرہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ سب سے زیادہ بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے، کہیں پہ بھی ہو علم حاصل کرنے جائیں، اور جو اس سے ہم علم سیکھیں اس سے زیادہ سوال جواب نہ کریں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بے صبر ہو رہے تھے اور سوالات کر رہے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی مطلب کہیں بھی جانا پڑے سیکھنا چاہیے۔ اور جس بالکل طرح حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کھڑی کی، اس سے انہوں نے یہ غرور نہیں کیا کہ میں نے دیوار کھڑی کی ہے۔ کوئی کام اچھا نیکی کرنے کے بعد یہ نہ کہے کہ ہاں ہم نے بہت اچھا کام کیا، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی واہ واہ کے دیکھو میں نے کتنا نہیں نہیں زبردست کیا، یعنی یہ والی چیز نہیں ہونی نہیں چاہیے۔ ہونی گڈ چاہیے۔ گڈ۔ اور کیا تھا، اور جو مہمان نوازی کو بتایا گیا ہے اس کا، وہ میں نے آخر میں نہیں سنا۔ اچھا، وہ نا قوم نے مہمان نوازی کی نہیں تھی، حالانکہ ان پر بنتا تھا مہمان نوازی کرنا، کیونکہ اس وقت ہوٹل اور یہ چیزیں تو نہیں تھی نا، تو اچھا وہ اتنا اچھا، لمبا ہاں کھانا بھی ٹریول لے کے نہیں کر سکتے تھے، ظاہر ہے کوئی فریج فریزر تو ساتھ لے کے چل نہیں رہے تھے کہ کھانا دیر جی، تک ٹھنڈا رہتا، اچھا تو اچھا، ایسا نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو مشکل پیش آئی۔ او ٹھیک ہے، تو وہ اچھا، یعنی ان کا ٹھیک بنتا ہے، تھا کہ وہ ان کے اوپر کھانا دیں، لیکن انہوں نے نہیں دیا، انکار کیا۔ ٹھیک ہے، تب انہوں نے کہا نا کہ اگر آپ چاہتے تو کھانا کے لیے لے سکتے تھے، ان سے کوئی نہ کوئی اجرت لے لیتے تو ہم آگے کچھ کھا پی لیتے، یعنی کوئی ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ سمجھ تو گئے، خرید ہی کر کچھ کھا لیتے۔ سمجھ گئے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، بس اتنا۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ کیا خضر علیہ السلام یعنی خضر علیہ السلام ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے علم سکھایا، کیا ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ یعنی نام کے ساتھ ذکر نہیں آیا لیکن احادیث میں ہمیں جو ہے نا نام ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، خضر یہ خوا واد اور را ہے نا، خوا واد اور را، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے، تو ہمیں حدیث میں نا ان کا نام ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جب آپ سورہ کاف کی تفسیر میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا وہاں پر کہ تو دونوں جب بھی ایک آپ ہی پرسن ہے نا، خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین دونوں ایک پرسن ہے، ایک نہیں شخصیت؟ نہیں 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 ذوالقرنین اچھا، فرق ہے نا، یہ چوتھا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا چوتھا واقعہ ہے۔ خضر علیہ السلام ایک سیپریٹ ہے، ان کے بارے میں ایک وہ ہے یعنی ڈفرنٹ رائے آتی ہے کہ کیا وہ نبی تھے، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے،
پھر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس نا کچھ اور معاملات تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایز اے نبی وہ اپنی مرضی سے کسی بچے کو مار نہیں سکتے تھے، یا وہ خود سے کشتی میں سوراخ نہیں کر سکتے تھے، تو کچھ کہتے ہیں کہ شاید وہ فرشتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مختلف کام لے رہے تھے، اور کچھ کہتے ہیں وہ کوئی اور ولی تھے اللہ کے جن سے اللہ تعالیٰ کچھ اور کام لے رہے تھے، لیکن بہرحال وہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی شاید وہ موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث آتی ہے نا کہ آج کے دن روئے زمین پر جو شخص موجود ہے وہ اگلے 100 سال تک موجود نہیں ہوگا، تو اس حدیث کو پیش نظر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خضر علیہ السلام میں بھی موجود نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام کا ہو سکتا ہے اپنا بھی کوئی نام ہو، لیکن وہ مشہور اس وجہ سے ہے کہ ایک جگہ وہ بیٹھے تھے جو بالکل بیابان سی تھی، خالی تھی، جب وہ اٹھ کے گئے تو وہ جگہ ہری بھری ہو گئی، اس وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے، بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا صحیح جو بات ہے اس کو خوب جانتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے، انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے نا بہت زیادہ عالم بن گیا، ٹھیک ہے۔ انسان ہر وقت علم سیکھنے والا ہی بنا رہے، کیونکہ جو سیکھنے کی لرننگ کی چیز ہوتی ہے نا، مجھے نا سوال سمجھ نہیں آیا، سورہ کہف میں ان کا نام آیا ہے، اچھا یہاں پر نا آتا ہے نا فوجدہ عبدم من عبادنا، پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث میں تو خضر کا کلیئرلی ذکر آتا ہے، خضر کا نام سے آتا ہے، خواد واد اور را، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں وہاں پر نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی یہ آتا ہے کہ وہ دونوں چل پڑے، پھر انہوں نے آگے سے یہ کہا، یعنی اس طرح سے طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن نام کے ساتھ اسپیسیفکلی ان کو مینشن نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اب دم من عبادنا میں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا تھا، لیکن ظاہر ہے حدیث صحیح، حدیث میں ہمیں ان کا نام پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا اور انہی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تفسیر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، آپ تفسیر بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس میں واقعہ مل جائے گا، اور احادیث بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا خضر علیہ السلام کا۔ اردو میں ہم خضر کہتے ہیں، عربی میں ہم خضر کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کہف میں ان کا نام ہے، ہاں جی، خضر علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ پوچھ رہی ہیں نا تو سورہ کہف میں ہی آیا، سورہ کہف کے علاوہ خضر علیہ السلام کا واقعہ کہیں اور نہیں آیا، اگر میں آپ کے سوال کو صحیح سمجھ رہی ہوں تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں، جی جی حدیث میں آتا ہے، بالکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خضر علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں آیا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب دم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، یہ والا ذکر آتا ہے نام کے ساتھ نہیں، لیکن نام ہمیں احادیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا نام خضر علیہ السلام تھا، ٹھیک۔ چلیں جی، کوئی اور چیز جو آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں؟ اللہ تعالیٰ میں اپنی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دے رمضان کے مہینے میں خصوصاً، اور پھر ان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دیں، سوری آخر ٹیچر، جی جی سوری، یہ آپ کہہ رہی ہیں خضر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھے، ہوں، تو پھر بھی ہم انہیں خضر علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہ تو علیہ السلام پیغمبروں میں نہیں آتا؟ آپ پیغمبروں کے لیے یوز کرتے ہیں نا علیہ السلام، یعنی ان پر سلامتی ہو، علیہ السلام ہم ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں پیغمبروں کے لیے، کیونکہ ان کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ ایک پیغمبر تھے، لیکن ان کے امور ایک فرق ورلڈ کے لیے تھے، یعنی ایک فرق اچھا، چیز تھی، اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھی پیغمبر تھے لیکن وہ فرق چیز کے لیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان امور کے لیے پیغمبر بنائے گئے تھے، بنی اسرائیل کو ہدایت دینے کے لیے، اور ان کو چنا گیا تھا وہ والے کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ایک رائے کی وجہ سے ان کو علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، ایک ٹھیک رائے ہے ان ٹھیک، میں۔ اچھا، ایک رات۔ چلیں جی، اب بریک آؤٹ رومس کی طرف جایا جائے، یا اگر کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں مزید تو بتا دیں، ورنہ پھر میں ایڈمن سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم بریک آؤٹ رومس کی طرف چلتے ہیں۔